بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، الف لیلہ کی کہانی بغداد کا مزدور، دوسرا حصہ، پہلے قلندر کی آب بیتی۔ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے چچا بھی ایک علاقے کے حاکم تھے۔ مجھے چچا کے یہاں جانے کا بہت کم اتفاق ہوا تھا، مگر ایک مرتبہ میں اپنے والد سے اجازت لے کر چچا کے یہاں گیا۔ وہاں میرے چچا زاد بھائی نے بہت آؤ بھگت کی۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا۔ چند روز ہم بے تکلف دوست بن گئے۔ ایک روز میرا بھائی کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ اگر تم قسم کھاؤ کہ کسی سے ظاہر نہیں کرو گے تو میں تم سے کہوں گا۔ میں چونکہ اس سے کافی مانوس ہو چکا تھا، اس لیے بے تکلف قسم کھائی۔ وہ کہنے لگا تم یہیں پر ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ نوجوان ایک حسین لڑکی کو ساتھ لیے ہوئے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اس کو فلاں باغ میں لے چلو اور میں ابھی آتا ہوں۔ میں لڑکی کو لے کر باغ میں پہنچ گیا، جہاں اس نے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹوکری میں کھانا اور سراہی میں پانی لے کر آ گیا۔ پھر اس نے ایک جگہ سے زمین کھودنی شروع کی۔ کچھ کھدائی کے بعد ایک دروازہ نمودار ہوا۔ میرا چچیرا بھائی وہ لڑکی اپنے سامان کے ساتھ اندر چلے گئے اور فوراً دروازہ بند کر لیا۔ مجھ سے کہا کہ مٹی ڈال کر اوپر سے برابر کر دو۔ میں نے آوازیں بھی دی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اپنی قسم سے مجبور تھا، مٹی برابر کر کے واپس چلا گیا، لیکن طبیعت پریشان تھی۔ چچا باہر شکار کھیلنے گئے تھے۔ میں نے ان کی واپسی کا انتظار نہیں کیا اور شکار گاہی میں ان کو اطلاع کر کے خود اپنے وطن واپس چلا آیا۔ میں جب شہر کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور نمک حرام وزیر نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی شہر میں داخل ہوا، سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور نمک حرام وزیر کے پاس لے گئے۔ وزیر مجھ سے پہلے ہی بہت ناراض تھا، کیونکہ ایک بار بچپن میں میرے ہاتھ سے اس کی آنکھ میں غلے لگ گئی تھی، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب اس کو انتقام کا موقع مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں بھر گیا اور میری آنکھ میں انگلی ڈال کر میری آنکھ باہر نکال لی۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ وہ شخص میرے باپ کا وفادار تھا۔ شہر سے باہر جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ آپ ادھر مت آئیے گا، ورنہ میری اور آپ کی زندگی کی خیر نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر چچا کے پاس آیا اور سب حال سنایا۔ چچا اپنے لڑکے کی گمشدگی سے پہلے ہی پریشان تھے۔ میری طبیعت دیکھ کر اور مغموم ہو گئے۔ اس وقت میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں ان کے بیٹے کا اصل قصہ سنا دوں تاکہ ان کو تسلی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی قسم توڑ دی اور سب واقعہ چچا سے بیان کر دیا۔ چچا اسی وقت باغ میں گئے اور زمین کھود کر اس تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی اور وہ لڑکی اہم آغوش لیے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ دونوں مردہ تھے۔ میرے چچا نے غصے کے عالم میں کہا اچھا ہوا دونوں مر گئے، دنیا میں ہی ان کو سزا مل گئی اور قیامت کے روز بھی دوزخ میں جلایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے۔ ابھی چند روز بھی آرام سے نہ رہنے پائے تھے کہ وہی نمک حرام وزیر فوج جمع کر کے میرے چچا کے ملک پر بھی چڑھ آیا۔ ہمارے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، فوج بھی زیادہ نہ تھی، اس لیے ہم کو شکست ہو گئی۔ میرے چچا بھی لڑائی میں کام آ گئے۔ مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے قلندرانہ فضا اختیار کر لی اور جگہ جگہ پھرنے لگا۔ چنانچہ آج بغداد میں پہنچا تھا اور ان دونوں قلندروں سے بھی آج ملاقات ہو گئی۔ یہ قصہ سن کر زبیدہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ قلندر بھی ایک سمت کھڑا ہو گیا تاکہ باقی لوگوں کی داستان سن سکے۔ اب دوسرا قلندر اٹھا اور اس نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا کہ میں ایک بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ میرے والد نے میری تعلیم کے لیے ملک کے سب سے قابل اساتذہ مقرر کیے اور میں ان سے ہر قسم کے علم و فنون سیکھتا رہا۔ قرب و جواہر میں میری قابلیت کی شہرت ہو گئی۔
اور سب بادشاہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ ایک بار ہندوستان کے ایک راجا نے مجھے اپنے ہاں مدعو کیا۔ میں کچھ آدمی ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں لٹیرے کے گروہ نے ہمیں گھیر لیا۔ آپس میں بڑی زوردار جنگ ہوئی۔ وہ ہم بہادری سے لڑے اور جم کر مقابلہ کیا، لیکن ہماری جماعت بہت کم تھی اور ڈاکوؤں کا گروہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سب ملازم ایک ایک کر کے مارے گئے اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر گیا۔ ڈاکوؤں نے ہمارا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مردہ سمجھ کر مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے زخم باندھ کر بمشکل چلا۔ راستے میں کوئی آبادی نہ ملی۔ مجبوراً درختوں کے پتے اور جنگلی پھل کھا کر گزارا کرتا رہا۔ اسی طرح گرتا پڑتا کئی روز کے بعد ایک شہر میں داخل ہوا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک درزی نے میری خستہ حالی دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور سب حال سنا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ رہو، لیکن کسی سے اصلیت ظاہر مت کرنا، کیونکہ یہاں کا بادشاہ تمہارے والد کا دشمن ہے، کہیں تمہیں قید نہ کر لیا جائے۔ میں درزی کے گھر پر رہنے لگا۔ جب زخم اچھے ہو گئے تو میں نے سوچا کہ خود محنت کر کے گزارا کرنا چاہیے، دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بازار میں فروخت کر دیتا۔ ایک روز میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، ایک بہت پرانے درخت کے نیچے مجھے لوہے کا کنڈا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ممکن ہے کوئی دفی نہ ہو۔ چنانچہ میں نے وہاں کی مٹی ہٹائی تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں جھجک کر اس کے اندر چلا گیا۔ رسی اور کلہاڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دور آگے بڑھا تو عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے پر ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئے ہو؟ میں نے اس کو اپنا تمام قصہ سنا دیا۔ وہ کہنے لگی، خدا کا شکر ہے، آج مدت کے بعد میں نے انسان کی شکل دیکھی ہے۔ پھر اپنا حال سنانے لگی کہ ایک جن نے مجھے گھر سے اٹھایا ہے اور یہاں لا کر رکھا ہے۔ 9 روز تک وہ کہیں باہر رہتا ہے اور 10ویں روز میرے پاس آتا ہے، صرف ایک دن رہ کر چلا جاتا ہے۔ تم میرے پاس رہو، میں بڑی پریشان ہوں۔ ہر 10ویں دن تم روز باہر جایا کرنا اور 9 روز میرے پاس آرام سے رہا کرنا، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنا لباس دیا۔ میں نے غسل وغیرہ سے فراغت پا کر کپڑے پہنے اور عمدہ قسم کے پھل اور کھانے کھائے۔ غرض اسی طرح رہتے ہوئے مجھے 2-4 روز گزر گئے۔ 5ویں روز حسینہ کے سرہانے مجھے ایک آئینہ نظر آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جادو کا آئینہ ہے۔ جب مجھے جن کو بلانا ہوتا ہے تو میں اسے ہاتھ لگاتی ہوں اور جن آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر آئینے کو توڑ دیا جائے تو یقیناً وہ جن مر جائے گا، یا اس کو ایسا صدمہ ضرور پہنچے گا کہ وہ اس عورت پر قابو نہیں رکھ سکے گا اور ہم دونوں یہاں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے موقع پا کر اس طلسم کو توڑ دیا۔ عورت بولی، بہت برا ہوا، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، جن آتا ہی ہوگا، وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں وہاں سے بھاگا، لیکن جلدی میں اپنی رسی اور کلہاڑی وہیں بھول گیا۔ اتنے میں جن آ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بولی، کچھ نہیں، نشے کی حالت میں یہ جادو میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا ہے۔ جن نے رسی اور کلہاڑی دیکھ کر غصے میں بھر کر پوچھا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ عورت کہنے لگی، مجھے معلوم نہیں۔ جن نے کہا، تم جھوٹ بولتی ہو، یقیناً یہاں کوئی آدمزاد آیا ہے، اور اس کو مارنے لگا۔ میں دروازے کے پاس چھپا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف ڈال دیے اور بھاگ کر پھر اسی درزی کے مکان میں چھپ گیا۔ مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درزی اندر آیا اور کہنے لگا، تمہیں ایک بوڑھا بلا رہا ہے اور تمہاری کلہاڑی جو تم جنگل میں بھول آئے تھے وہ لایا ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا، لیکن اتنی دیر میں وہ بوڑھا خود اندر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پھر اسی مکان میں لایا جہاں میں اور وہ عورت 4 دن تک رہے تھے۔ اس کے بعد عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ ہے وہ تمہارا عاشق؟ وہ بولی کہ میں اس کو نہیں جانتی ہوں۔ جن نے کہا، اگر تو سچی ہے تو میرے سامنے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر
عورت بولی کہ اول تو مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہیں، اور اگر اٹھوں تو ایک بے گناہ کو کیوں قتل کروں؟ پھر جن نے مجھ سے کہا کہ اچھا تم اس کو قتل کر دو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا آپ ہی غور کیجئے، ایک بے گناہ عورت کو قتل کر کے میں اپنی عاقبت کو کیوں خراب کروں؟ جن غصے کی حالت میں تھا، اس نے تلوار اٹھا کر پہلے تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے اور پھر گردن اڑا دی، اور مجھ سے کہنے لگا کیونکہ تمہارا جرم مشتبہ ہے اس لیے تم کو قتل نہیں کرتا، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے مجھ پر پھونک ماری، اچانک اندھیرا چھا گیا اور میں ایک شہر میں تھا جہاں میرا لباس پھٹا ہوا تھا۔ تب سے میری حالت قلندرانہ ہے، اور آج ان دونوں بھائیوں سے ملاقات ہو گئی اور آپ کے گھر میں آنا ہوا۔ زبیدہ نے اس کی کہانی سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بھی جان بخش دیتی ہوں، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ محترم خاتون، میں باقی لوگوں کا قصہ سننا چاہتا ہوں، اس لیے ٹھہرنے کی اجازت چاہیے۔ زبیدہ نے اسے ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ اب تیسرے قلندر نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین، تیسرے حصے کا انتظار فرمائیے، جلد آ رہا ہے۔ بغداد کا سوداگر۔